تسلیما مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا مصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. حمد الصلاۃ کے بعد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کئی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے. اور سارے انبیاء خوبصورت ہیں. امام اہل سنت نے فرمایا ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو جہاں جہاں بھیجا گیا وہاں وہاں اس علاقے کے وہ تاجدار ہیں. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. پھر خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو انبیاء اکرام علیہم السلام سب خوبصورت ہیں. اور کوئی بھی نبی یا کسی بھی نبی کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی کہ جس سے لوگ دور بھاگے. انبیاء اکرام علیہم السلام ہمیشہ سے پاکیزہ ہوتے ہیں. کوئی امتی یہ نہیں کہہ سکتا آپ تو پہلے ایسے تھے اب نبی بن گئے، ایسے نہیں ہو سکتا. جیسے ایک امام کو، ایک قاری کو، ایک حافظ کو، ایک مفتی کو شاید کوئی کہہ دے بچپن میں تو آپ ایسے تھے، ہم نے تو آپ کو ایسے دیکھا، پٹی کھیلتے تھے آپ، کیرم کھیلتے تھے، ہمارے سامنے ویڈیو گیم میں گھسے ہوئے ہوتے تھے. ہو سکتا ہے ایسا ہو.
لیکن انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ سے پاکیزہ ہوتے ہیں. وہ نبوت کے اعلان سے پہلے اور نبوت کے اعلان کے بعد ہر ایسی غلیظ چیزوں سے دور ہوتے ہیں. پھر سب خوبصورت ہے. پھر تاجداروں کا آقا ہمارا نبی جو تاجدار ہے، جو ان کا آقا ہے، جو تاجداروں کا تاجدار ہے، جو شہنشاہ ہے، تو ان کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ انور تھا، اس سے ہر وقت انوار و تجلیات کی بارش ہوتی، اور چہرہ انور کی برکت اور چمک یہ تھی کہ اندھیرا اجالے میں بدل جاتا، ظلمتیں ختم ہو جاتی، اور تاریک رات چمک اٹھتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی برکت سے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی کہ میری سوئی گر گئی. ابھی میں سوئی کی تلاش میں تھی، ہاتھ زمین پر ڈالا تھا کہ سوئی مل جائے. اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمرے میں تشریف آوری ہوئی. تو حضور علیہ السلام نے جیسے ہی حجرے میں قدم اقدس رکھا تو حجرہ جو ہے حضور کے چہرے کی چمک سے چمک اٹھا، اور میں نے اپنی سوئی کو اٹھا لی. ایسا چمک اٹھا کہ میں نے اپنی سوئی کو اٹھا لیا. تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اتنی چمک. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو یہ چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، ہلاکت ہے اس کے لیے. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ کون یہ چہرہ نہیں دیکھ سکے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت میں وہ شخص یہ چہرہ نہیں دیکھ سکے گا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے. وہ کل قیامت میں یہ چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اور جس نے یہ چہرہ نہیں دیکھا اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. تو پیارے بھائیوں، جب جس مجلس میں حضور کا نام آئے درود پڑھنا واجب ہے. کم از کم ایک بار مل کر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو تب کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے. اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھے. عشق کا تقاضا یہ ایک مرتبہ تو واجب ہے، لیکن روح کا تقاضا یہ ہے، اسلام کی روح یہ ہے، عشق کی روح یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو زبان پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہو جائے. حضور کا نام آتے، اور جس کے زبان پر یہ جاری نہیں ہوتا تو اس کو حضور نے بخیل فرمایا. اور بخیل آدمی کل قیامت میں حضور کا دیدار کرنے سے قاصر رہے، اور جو حضور کا دیدار کرنے سے قاصر رہا وہ ہلاک ہوا، اس کے لیے ہلاکت ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بڑی بڑی تھی، اور حضور علیہ السلام کی جو آنکھیں تھیں وہ سرمگی آنکھیں تھیں. یعنی حضور سرما نہ بھی لگاتے تو ایسا لگتا جیسے سرما لگایا ہوا، ایسا لگتا جیسے سرما لگایا ہوا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی آنکھیں تھیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آنکھیں ہیں، چشم مبارک ہے، حضور نے خود فرمایا العین حق، نظر حق ہے. اچھے کی نظر لگ جائے تو بندہ اچھا ہو جاتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور اگر برے کی نظر لگ جائے تو پھر بیڑا غرق ہو جاتا ہے. حضرت شیبہ کہتے ہیں
کہ میرے والد کو اور میرے چچا کو جو ہے مار دیا گیا احد کے مقام پر، میں بصارت سے زیادہ مجھے محبوب جو زمین پر ہے وہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت شیبہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام پر جو ہے فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوپر دو لکیریں ہوتی ہیں بالوں کی، وہ ہماری ابرو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں زیور عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو ابرو تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابرو مبارک، حضور علیہ السلام کی ابرو مبارک کا عالم یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو مبارک ایک ابرو دوسری ابرو سے مل جاتی، یعنی بیچ میں جو ہے ہمارے خلا ہے، حضور علیہ السلام کا خلا نہیں تھا۔ پھر جو ہے کبھی یہ خلا ہو جاتا کہ اس کے درمیان ایک رگ تھی، جو جب حضور علیہ السلام کو جلال آتا، حضور علیہ السلام کو جب پر نور جلال آتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے وقت یہ رگ جو ہے اپنی جگہ سے اٹھ جاتی، ابھر جاتی، اور لوگ جو ہے اس رگ کو دیکھ لیتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کی حالت میں، جلال کی حالت میں حضور علیہ السلام کی اس رگ کو دیکھا جاتا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک، حضور علیہ السلام کی ناک مبارک، حضور علیہ السلام کی جو ناک مبارک تھی نہایت خوبصورت اور دراز تھی، اور درمیان میں آپ کی ناک مبارک ابھری ہوئی تھی، لیکن ایسا لگتا کہ ابھری ہوئی ہے، جب کوئی غور کرتا تو معلوم ہوتا یہ تو نور کا حالہ ہے، یہ گوشت نہیں تھا، یہ ہڈی نہیں تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کو اگر کوئی بے توجہی سے دیکھتا تو ایسے لگتا کہ جیسے ابھری ہوئی ہے، کوئی گوشت ہے، لیکن کوئی توجہ سے دیکھتا تو اسے لگتا کہ یہ تو کوئی نور کا حالہ ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ماتھا تھا، آپ کی جو پیشانی تھی نہایت چوڑی تھی، اور حضور علیہ السلام جب جو ہے اندھیری رات میں اس پیشانی کے ساتھ آ جاتے تو اندھیری رات میں چراغ کی طرح اس پیشانی کو پاتے، حضور کی پیشانی جو ہے اندھیری رات میں چمک اٹھتی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس، حضور علیہ السلام کا جو دست اقدس تھا، اور حضور کی جو ہتھیلی تھی وہ نہایت جو ہے گوشت سے بھری ہوئی تھی۔ جب کبھی کوئی آپ کی ہتھیلی مبارک سے اپنی ہتھیلی کو، اپنے ہاتھ کو ٹچ کرتا تو ایسا لگتا جیسے کوئی روئی کا گالا ہے، روئی کے گالے پر جو ہے میں ہاتھ لگا رہا ہوں، اس قدر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ہتھیلی پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر لطف پاتا، اور پھر جب اپنے ہاتھ کو ہٹاتا تو اپنے ہاتھ کو خوشبودار پاتا، اور کئی دن تک حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی خوشبوئیں آتی رہتی، حضور علیہ السلام کی خوشبو مبارک سے وہ لطف اندوز ہوتا رہتا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کے کمالات اور ہاتھوں کے بڑے معجزات ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حدیبیہ کے مقام پر پانی ختم ہو گیا، حضور علیہ السلام کے پاس ہم آئے اور حضور سے عرض کی کہ حضور پانی نہیں ہے، نہ پینے کے لیے، نہ جانوروں کے لیے، اور نہ ہی جو ہے ہمارے لیے ہے، کچھ بھی پانی نہیں ہے، نہ وضو کے لیے نہ غسل کے لیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پیالہ ہو اس میں جو ہے پانی جمع کر لے آؤ۔ تو پانی کس طرح جمع کیا گیا کہ ہر برتن میں کچھ نہ کچھ قطرات تو ہوتے ہی ہیں نا بھئی، آپ نے بوتل جو ہے پائی یہاں پر خالی پڑی ہوئی ہے، لیکن اس بوتل کو بھی انڈے لیں گے تو اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ قطرات نکل آئیں گے۔ تو اس طرح جو ہے پانی کچھ جو ہے پیالے میں جمع کیا گیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی میں اپنا دست اقدس ڈال دیا تو حضور علیہ السلام کی پانچوں انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے، پانچوں انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے پانی پی لیا، پانی بھر لیا، جانوروں کو پلا دیا، اور غسل جس کو کرنا تھا کر لیا، وضو کرنا تھا تو کر لیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اب ہم سیراب ہو گئے اور جو ہے پانی کی اب ضرورت نہ رہی۔ تو پھر حضور نے جب ہاتھ ہٹایا تو پانی بند ہو گیا، اور یہی پانی ہے جو آب زمزم سے بھی افضل ہے۔ یہ پانی
آب زمزم سے بھی افضل ہے، تو سب سے افضل پانی آب زمزم نہیں ہے، بلکہ وہ پانی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا ہے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ تو حضور علیہ السلام کے دست مبارک کی کیا بات ہے، پھر حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی کیا بات ہے۔ اگر حضور کسی سخت جگہ پر، سخت چٹان پر، سخت پتھر پر حضور علیہ السلام پاؤں رکھتے تو وہ پتھر موم ہو جاتا، یعنی اس کی سختی اور اس کا جو ہے اس کی سختی، اگر اس پر کنکر ہے تو اس کی چبھن حضور علیہ السلام کو محسوس نہ ہوتی، کیونکہ وہ موم ہو جاتا۔ اور حضور ریت پر پاؤں رکھتے تو حضور علیہ السلام کا ریت پر پاؤں جمتا نہیں، مطلب یہ ہے کہ چھپتا نہیں، ایسا نہیں کہ اس میں دھس جائے، ایسا نہیں تھا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ تھا کہ ریت پر پاؤں رکھتے تو اس پر جو ہے پاؤں چھپتا نہیں، اور جب چٹان پر، جب سخت پتھر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو رکھتے تو وہ موم ہو جاتا کہ اس کی سختی حضور علیہ السلام کے قدمین کو نہ پہنچتی۔ پھر حضور علیہ السلام کے قدمین کی کیا شان ہے، وہ نہایت خوبصورت، شفاف، سفید اور نہایت جو ہے نرم و نازک تھے کہ جب جو ہے حضور علیہ السلام اس پر پانی ڈالتے تو کہیں بھی پانی رکتا نہیں بلکہ پانی نیچے تشریف لے آتا۔ اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک تھے تو خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو حضور کا چہرہ اقدس تو وہ چہرہ ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لے آئے، کہ جن کے سامنے ابھی حضور نے تبلیغ نہیں فرمائی، جن کے سامنے حضور نے ابھی قرآن نہیں پڑھا، جن کو حضور نے ابھی سمجھایا نہیں، حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر وہ لوگ جو ہے ایمان لے آئے اور حضور علیہ السلام کو صادق و امین کہنے لگے۔ تو کیا بات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم